subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بہن سوال کرتی ہیں کہ سورج گرہن کے وقت حاملہ عورتیں یعنی جن عورتوں کے پیٹ میں بچہ ہے وہ کیا احتیاط کریں اور ان کے لیے کیا چیز خطرہ ہے، کیا نقصان ہوتا ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے، اسلام کی اس بارے میں کیا تعلیمات ہیں اور مسلمانوں کا اس بارے میں کیا نظریہ ہونا چاہیے۔ مہربانی کر کے ان کی ڈیٹیل بتا دیں۔ دیکھیں، بہن نے بہت ہی اہم اور احسن باتیں پوچھی ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سب باتوں کو اچھے انداز میں بیان کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حاملہ عورتوں کے متعلق جو یہ خیال تصور کیا جاتا ہے کہ سورج گرہن کے وقت ان کو بہت خطرہ رہتا ہے، بڑے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، ایسے مواقع پر ان کو بچ کر رہنا چاہیے، تو یہ سب باتیں لوگوں کی اپنی گھڑی ہوئی ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ حاملہ عورتیں ہوں یا غیر حاملہ، کسی کے لیے بھی کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سورج گرہن کو خطرہ سمجھنا، یہ سمجھنا کہ یہ وقت بہت خطرہ والا وقت ہے، حاملہ عورتوں کے لیے مزید خطرہ ہے، بہت خطرہ، تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ یہ بات دل و دماغ میں راسخ کر لیں کہ اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے ہاں غیروں کی طرف سے در آئی ہیں، کیونکہ غیر مسلموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، اور ان کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بے پردہ اور اوپن مائنڈڈ ہوتی ہیں اور من مانی کر کے اول فول بکتی رہتی ہیں، اور ہماری عورتیں بھی ان کی دیکھا دیکھی، ان کی باتیں سن سن کر دل شکستہ ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ایسے مواقع کے لیے حاملہ عورتوں کے لیے قرآن و سنت میں کوئی الگ سے حکم نہیں آیا ہے۔ اگر ان کے لیے کوئی خطرہ ہوتا، کوئی نقصان کی بات ہوتی، ان کے لیے کوئی اور حکم ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ارشاد فرما دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ جو اسلام ہے یہ مکمل دین ہے اور قیامت تک کے آنے والے تمام مسائل کے حل اسلام میں موجود ہیں۔ تو اگر ان حاملہ عورتوں کے لیے کوئی الگ حکم ہوتا تو ضرور موجود ہوتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ تیسری بات، ایسے موقع پر حاملہ عورتوں کے لیے کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ مثلاً پابندی لگا دی جاتی ہے کہ حاملہ عورت ایسا نہ کرے، ویسا نہ کرے، فلاں کام نہ کرے، وہ نہ کرے، یہ نہ کرے، کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر کیا کریں حاملہ عورتیں؟ بھائی وہی کریں جو عام روٹین میں کام کاج کرتی ہیں، جیسے قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، ذکر اذکار وغیرہ۔ چوتھی بات یہ کہ کہا جاتا ہے کہ ایسے موقع پر چاقو، کینچی یا چھری وغیرہ کا استعمال کرنا منع ہے، ان کا استعمال نہ کریں ورنہ بچے کی ناک کٹ جاتی ہے، کان کٹا رہتا ہے، یا بچے کی انگلی کٹی ہوئی رہتی ہے، یا پھر بچے میں کوئی نہ کوئی نقص ضرور آ جاتا ہے۔ تو بہنوں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، سب باتیں ہیں، واہیات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ساری کی ساری غلط باتیں ہیں۔ اور یہ باتیں ہیں کہاں سے؟ انہی غیر مسلموں سے۔ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک بات سنیں کہ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت سورج گرہن لگا تھا، تو لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی تھیں کہ یہ دیکھو سورج گرہن کی وجہ سے آج ان کا انتقال ہوا۔ تو ان کی اس بات کی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے تردید کی تھی۔ بخاری و مسلم شریف میں روایت موجود ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب اللہ کی جانب سے ہے، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ سورج گرہن کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ تو ایسے واقعہ کا ہو جانا اتفاق کی بات ہوتی ہے۔
اگر کسی عورت کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے تو عورتیں شور کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ ہم نے تو اس کو منع بھی کیا تھا، پھر بھی اس نے ہماری بات نہ مانی کہ چھری وغیرہ استعمال نہ کی جائے، لیکن اس نے کر لیا تھا، جس کی وجہ سے آج اسی خمیازہ کو بھگت رہی ہے۔ تو دیکھیں، جب ہزاروں عورتوں نے چھری، چاقو، کینچی وغیرہ استعمال کیا، انہیں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ایک عورت کا نقصان ہو گیا تو ہزاروں عورتوں کو چھوڑ کر ایک عورت کی طرف دیکھنا، کیا یہ انصاف کی بات ہے؟ ہزاروں کو کوئی نقصان نہیں ہے، ایک کا نقصان ہو گیا تو پتہ چلا کہ ایک کا نقصان ہونا یہ تقدیر کی بات ہے، اتفاق کی بات ہے۔ تو یہ سمجھنے والی بات ہے، اس کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح پانچویں بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ عورت کے باہر نہ جائے، گھر کے باہر نہ جائے ورنہ خطرہ ہے۔ تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ضرورت کے وقت، مثال کے طور پر کسی کا استنجا خانہ باہر ہے یا طبیعت خراب ہو گئی ہے، ہسپتال لے جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں بھائی، کوئی حرج نہیں۔ اسلام اور سائنس ہر دو اعتبار سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ جو ڈاکٹر خطرہ کی بات کرتے ہیں، یہ وہ ڈاکٹر ہیں جنہیں عطائی کہا جاتا ہے، سڑک چھاپ ڈاکٹر ہوتے ہیں یہ۔ کسی معتبر ڈاکٹر نے آج تک ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ تو جو ڈاکٹر سائنس کا بہانہ بنا کر ایسی باتیں کرتے ہیں تو وہ لوگوں میں شکوک و شبہات کو پیدا کرنے اور توہمات کی طرف دھکیلنے کے ایجنڈا پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ چھٹی بات یہ کی جاتی ہے کہ حاملہ عورتیں کوئی بھی کام نہ کریں، گھر کا کام کاج، کھانا پکانا، جھاڑو لگانا وغیرہ کوئی بھی کام بالکل نہ کریں۔ تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے، کام کر سکتی ہیں، کام کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی مسئلہ اور خرابی نہیں ہے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ گرہن کو نہ دیکھے، یعنی جب گرہن لگا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت حاملہ عورت گرہن کو نہ دیکھے، نقصان ہوگا۔ تو اس میں بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس وقت اس بات کی طرف دھیان دینے کی بجائے عبادت میں لگ جائے، قرآن پڑھے، ذکر اذکار کرے، تسبیح پڑھے، اللہ اللہ کرے۔ آٹھویں بات یہ مشہور ہے کہ کھانا پینا بالکل بھی نہ کرے، کچھ کھائے پیے نہیں، ورنہ خود کو بھی نقصان ہوگا اور بچے کو بھی نقصان پہنچے گا۔ بھوک لگی ہو، ضرورت ہو تو کھا پی سکتے ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ایسے موقع پر بھی عبادت میں مصروف ہو جانا چاہیے، لیکن اگر ضرورت ہے تو کھا پی سکتے ہیں، کوئی خطرہ اور نقصان نہیں ہے۔ نویں بات یہ مشہور ہے کہ بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹیں، اس میں بھی وہی بات ہے کہ اگر ضرورت ہے تو کاٹ سکتے ہیں۔ 10ویں بات یہ کہ سلائی نہ کرے، سوئی وغیرہ کا استعمال نہ کرے، اس میں بھی نقصان کا امکان موجود ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی کوئی نقصان نہیں ہے، سلائی کڑھائی وغیرہ کا کام کر سکتی ہیں، سوئی اور کینچی وغیرہ استعمال کر سکتی ہیں۔ 11ویں بات یہ کہ حاملہ عورت سورج گرہن کے وقت لیٹے نہیں، بیٹھے نہیں، بلکہ ادھر ادھر یہاں سے وہاں چلتی پھرتی رہے، آرام نہ کرے، ورنہ نقصان ہوگا۔ تو بھائی یہ بھی ایک اول فول ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر لیٹنا چاہتی ہیں، آرام کرنا چاہتی ہیں تو بالکل کر سکتی ہیں، کچھ خطرہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اس میں یاد رکھیں کہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کی بات سن کر عمل ہی کرنا شروع نہ کر دیا کریں، بلکہ اس بات کی خوب تحقیق کیا کریں، پھر اس پر عمل کریں، تو اس میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہوتی ہے۔ امید ہے باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔